الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور گزشتہ جمعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعات کا حصہ میں نے پڑھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعات جتنے اسلامی کتابوں میں ہیں اس کا تو تقریباً خلاصہ میں نے کر دیا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ کلام پاک میں محترم کے واقعات کا حصہ بہت مختصر سا ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا میں نے پڑھ دیا تھا۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر لکھا ہے، اور یہ بھی حضرت نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت الیسع علیہ السلام کا بھی صرف نام ہے کلام پاک میں دو جگہ، کوئی واقعہ حضرت کا قرآن پاک میں بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ہے قرآن پاک میں صرف حضرت کا نام ہے، وہ بھی دو جگہ، کوئی واقعہ بیان نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت کا۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام یہ بنی اسرائیلی انبیاء میں سے ہیں علیہم السلام۔ اور دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام یہ جانشین ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسع علیہ السلام کو نبوت بخشی، اور پھر حضرت نے
حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل کی قیادت فرمائی۔ بس اتنا سا ذکر ملتا ہے، یعنی کل ایک ورق پر۔ البتہ اہل کتاب کے ہاں ہیں ان کے واقعات، لیکن چونکہ ان کے ہاں جو حالات رہتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں خلاصہ میں نے کیا تھا۔ البتہ ایک بات جو مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل کتاب کو دعوت فکر دی ہے، وہ بات غور طلب ہے۔ اس کو کہیں میں نے پہلے کسی سابقہ درس کے ضمن میں پڑھا بھی تھا۔ کہ اہل کتاب کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدائی درجے دیے یا مانے گئے ہیں، وہ اپنے ان دعووں کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو وہ خدائی درجے یا صفات مانتے ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ پر مردے زندہ ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ مردے تو خدا ہی زندہ کرتا ہے۔ پھر اس بات کے جواب میں مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ یہ تو کوئی بات نہیں خدا ہونے کی دلیل اس حوالے سے کہ تم یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ اس لیے خدا یا خدا کا ٹکڑا ہیں کہ ان کے ہاتھ پر مردے زندہ ہوئے۔ مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو تحقیق بڑی عجیب ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کل 3 مردے زندہ ہوئے ہیں۔ البتہ مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر مردے زندہ ہونے سے نبی خدا ہو جاتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہیں حضرت الیسع علیہ السلام کو خدا ماننا چاہیے تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے یہ بات کیوں لکھی؟ اس کا جواب مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی لکھا ہے کہ بائبل کے اندر آتا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور محترم کو جب دفن کیا گیا تھا تو اس کے بعد کہیں جہاں حضرت کو دفن کیا گیا تھا وہاں ایک مردے کو ڈالا گیا۔ جب اس مردے کو اس جگہ پہ ڈالا گیا تو حضرت کے وجود کی ہڈی سے جو اس مردے کا مس ہوا تو مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بائبل میں ہے۔ قرآن پاک میں تو میں نے عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام ہے 2 جگہ، واقعہ نہیں ہے، لیکن بائبل میں ہے یہ واقعہ۔ یعنی حضرت کی قبر میں مردہ ڈالا تو بائبل کہتی ہے مردہ زندہ ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ تو مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ اگر مردہ زندہ کرنا خدا ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانو۔ ان کی تو قبر میں صرف مردہ ڈالا تو زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ بائبل میں کتاب ہے سلاطین، اس کو ملوک بھی کہتے ہیں سلاطین بھی کہتے ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ دوسرے حصے میں باب 13 ہے، اس میں ہے یہ واقعہ۔ بہرحال وہ اہل کتاب کا ہے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہدایت خدا کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہیں دے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے بارے میں تو کلام پاک میں نے عرض کیا صرف نام ہے، حضرت کا کوئی واقعہ نہیں قرآن پاک میں۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے نام ہیں لیکن واقعات نہیں ہیں، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان کے واقعات ہیں نام نہیں ہیں۔ حضرت الیسع علیہ السلام اللہ کے ان انبیاء میں ہیں جن کا نام ہے، ان کا واقعہ قرآن میں نہیں۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صرف ایک ہی ورق میں ان کے واقعے، کیونکہ ہے نہیں واقعہ،
کلام پاک میں تو پھر کیا لکھیں؟ بہرحال اتنی بات ایک ضرور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بخشی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو سنبھالا۔ البتہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ اس بات پر غور کریں آپ اور میں کہ حضرت الیسع علیہ السلام کی زندگی کا ایک باب ملتا ہے جو انہوں نے حضرت الیاس کے پاس گزارا تھا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت الیاس ہی کی تربیت میں رہے وہ، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر اللہ نے ان کو نبوت بخشی۔ تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نقطے پر غور فرمائیے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ اس موقع پر حضرت نے دعوت فکر دی ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ صرف اس زمانے کے لیے باتیں نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہمارے ہاں، ان کو دنیا لسان مثنوی کے لقب سے یاد کیا کرتی تھی۔ محترم نے ایک جگہ لکھا ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کیا کرو کہ جلتے دل کے ساتھ اپنے دل کو رکھ دو تو آپ کا دل بھی جل اٹھے گا۔ مانا کیا؟ فرماتے تھے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، اس کے اثرات آپ پر ضرور پڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، میں سب کی تو بات نہیں کرتا، البتہ کہیں نہ کہیں تجربہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس شے میں منفی ہیں۔ کوئی کرتے ہوں گے، سب کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ جتنے دیکھے ہیں این خانہ ہما آفتابس دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بروں کی صحبت یا بروں کی سنگت میں رہو گے برے ہی ہو، اس کی نحوست تو پڑتی ہے انسان پر۔ اور کوشش کریں، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام کے باب کے اس نقطے کو سمجھیں، کوشش کریں کسی اللہ والے کو تلاش کریں، ملیں گے، یہ نہیں ہے کہ اللہ والے ملتے نہیں، اللہ والے ملتے ہیں، ہاں کوشش کریں، اور جب پائیں اللہ کا شکر ادا کر کے ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں جو وقت آپ کو ملے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں یا آپ کام نہ کریں، اس کا کوئی بھی یہ معنی نہیں ہے۔ انسان کی ضرورتیں انسان کے ساتھ سانسوں کی طرح چلتی ہیں، لیکن ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے انسان اور کئی کام کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے، جس کام کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں آئے گی وہ کام میں اور آپ ضرور کریں گے، جس کام کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوگی میں اور آپ وہ کام کم از کم لگن سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ ان کے مرشد تھے مولانا حکیم اختر صاحب کے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی محبت کا راز ہر سینے کو دیا نہیں کرتے، جس سینے کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں اسی سینے میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر ہر عمل آسان ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں، ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے میں اور آپ گھبرانے کیوں لگ پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی ہے۔ اچھا کئی لوگ رکھ ہی نہیں پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی ڈر کے گھبرا جاتے، اوہ کیا ہو، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ وہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ روزہ رکھو، پھر وہ گرمی میں بھی رکھتے ہیں، پھر وہ سردی میں بھی رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب یہ کورونا کی وبا نہیں تھی تو ہم لوگ ایک بار ریجاویک گئے، وہاں گئے تو سورج غروب نہ ہو وہاں پر،
کسی وقت بھی، دن کے 24 گھنٹے میں، آپ چاہیں تو نیٹ پہ چیک کر لیں۔ تو وہاں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو مسجد نظر آئی، تو مسجد میں داخل ہوئے، جامع مسجد تھی، وہاں امام صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ یمن کے تھے اور مدینہ طیبہ کے پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ابھی ماہ رمضان گزرا تھا، تو میں نے کہا یہاں آپ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو بڑے ہنسے، کہنے لگے بہت لمبا روزہ ہوتا ہے ہمارا۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، کم و بیش 22 گھنٹے کا بتا رہے تھے۔ کتنا؟ کل ہیں ہی 24 گھنٹے، لیکن وہ لوگ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھتے، رکھتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں گرمی وہ بھی رکھتے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر عمل کو پھر آسان کر دیتی ہے۔ انسان گرمی یا سردی کے موسم میں جب فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا کان میں پڑھے، اگر دل میں اللہ کی محبت کی لو جل رہی ہے تو انسان اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اور جو میرے جیسے ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ٹٹولو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کی دل میں کمی ہے۔ اس لیے حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر سینے کو قدرت اپنی محبت کا راز بخشتی نہیں ہے۔ اور ایک بات سننا آپ، یہ اس شخص کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جن کو کم از کم مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، کم از کم جن کو 12 مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اس لیے ہمارے اکابر مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوشش کرو، زندگی کے کام تو زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیں، وہ تو آپ کریں گے، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت کی تلاش بھی کریں، اس سے انشاءاللہ انسان کا عقیدہ بھی نکھرتا ہے، عمل میں بھی نکھار آتا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، مجھے ایک بات یاد آئی، سنیں آپ، بڑی پرانی بات ہے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا ضلع رحیم یار خان، وہاں دین پور شریف میں کسی زمانے میں، ہم نے تو خیر ان کو نہیں دیکھا، البتہ بڑے علماء نے، بڑے علماء سے مراد یہ کہ علم کے لحاظ سے بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی بڑے تھے، اب بھی ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا تھا یا ان کو دیکھنے والوں کو دیکھا تھا کم از کم۔ حضرت غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہی نام تھا ان کا، بہت پرانی باتیں ہیں یہ، یعنی آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا ان کو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ان کے پاس جایا کرتی تھی۔ آپ خود سوچیں، شیخ العرب والعجم جنہیں دنیا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، وہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا شخص ہوگا۔ ان کی خانقاہ ہوتی تھی، لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اور سنیں آپ میری بات، یہ چند ایک باتیں عرض کروں گا، تھوڑا وقت ہے۔ اولاً آج کوئی لوگ بیعت ہوتے نہیں کسی سے، ایک بات، گر ہوتے بھی ہیں نا تو ہمارے قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا مقصد اصلاح نہیں نسبت ہوتی ہے، اس لیے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اصلاح حاصل نہیں ہوتی۔ کیا معنی؟ اگر کوئی خدا کا نیک بندہ سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتا ہے، میں سوچتا ہوں یار اگر میں بیعت ہو جاؤں تو میں بھی تو قادری بن جاؤں گا نا، لوگ مجھے قادری کہیں گے۔ اب جب اس خیال سے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، ممکن ہے مجھے ارد گرد والے قادری کہہ لیں، لیکن اصلاح تو میرا مقصد تھا ہی نہیں، تو اصلاح کیسے نصیب ہوگی؟ وہ حدیث پاک آپ ذہن میں تازی کر لیں، انما الاعمال
اس لیے قاری عبدالحی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اصلاح کی نیت سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیعت ہونا کسی سے یہ مستحب ہے، اصلاح واجب ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اصلاح فرمایا کرتے تھے، ان کی خانقاہ میں ایک دفعہ ایک جوگی آ گیا۔ جوگی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ کو رام لیلا نہیں سنا رہا ہوں، حوالہ آگے میں بتا دوں گا آپ کو۔ وہ کچھ دن وہاں رہا، سننا بات، حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ بات یاد رہے، یہ بھی مخلوق اللہ ہی کی ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہ مخلوق اللہ ہی کی ہے۔ بس کم از کم کوشش مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے بھی لکھا ہے کہ بندے یہ بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ حشر کے میدان میں ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی پکڑے کھڑے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے۔ یہ کم از کم کہیں کہ ان کو اگر پتا تھا ہمیں کیوں نہیں بتایا ہے انہوں نے۔ اس سوال کا جواب نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ اچھا، جب وہ آئے تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں یاد، جب ہم اس مدرسے میں ہوا کرتے تھے تو ایک سال ماہ رمضان میں ایک ماہ ایسا ہوا تھا کہ ایک سکھ آیا کرتا تھا افطاری میں، یاد ہے آپ کو؟ تو کسی نے کہا کہ یہ تو، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، اس کو اٹھاؤ نہیں، بس بیٹھا رہو۔ پتہ نہیں غلط کہا صحیح کہا۔ وہ پورا ماہ آتا تھا، نماز بعد جب ہم پڑھتے تھے وہ بیٹھا رہتا تھا، نماز کے بعد جب ہم دعا مانگتے تھے وہ دعا بھی مانگا کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا۔ ہمارے والے ہوتے تھے وہ افطار کر کے چلے جاتے تھے اقامت ہوتے ہی، مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ روزہ افطار کرتے تھے، اقامت کھڑی ہوتی تھی چلے جاتے تھے، وہ بیٹھا رہتا تھا۔ بس ہمارے والوں کا تو یہ ہے نا جی، جنت مل ہی جائے گی انشاءاللہ، سویر نہیں تو دیر سے مل جائے گی، دوزخ سے ہو کے چلے جائیں گے، اور کیا ہے۔ اس خیال نے ہمارے والوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اچھا، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ ان کی خانقاہ میں وہ جوگی آیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کچھ نہیں کہا، کئی دن رہا۔ ظاہر ہے وہ دین اسلام نہیں مانتا تھا تو نماز تو نہیں پڑھے گا نا، وہ کھانا وغیرہ کھاتا تھا، وہاں رہتا تھا۔ ایک دن حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں جا رہا ہوں۔ کئی دن میں آپ کی خانقاہ میں رہا، آپ نے یا آپ کے کسی ساتھی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں کل ہی یہاں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ کفر کہیں کہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپوگنڈا کرتا ہے اور خوب کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ اٹھا کر پڑھیں،
علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کیا ہے پوری دنیا کفر کو کہ ہمیں ایک وعدہ حضور کا بتاؤ یا ایک معاہدہ حضور کا بتاؤ جو حضور نے تم سے کیا ہو اور پورا نہ کیا ہو۔ کل میں اس دوست کو بتا رہا تھا کہ ایک یہودی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ احادیث طیبہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ احادیث طیبہ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور حضور نے صحابی کو پوچھا کہ کیوں مارے ہو؟ یہ انشاءاللہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں آئے گا، اللہ نے اگر زندگی دی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی یہ سیرت طیبہ ہے، لیکن کچھ کفر اتنا پروپوگنڈا کرتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں میرے اور آپ کے ہاں رواج نہیں ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا گوشت کیا کرتے تھے نا، آپ حضور کی زندگی پاک کو پڑھ کے دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قربانی کے گوشت کے جو حصے کیے جاتے ہیں، سنت ہے نا کتنے حصے کرو، تو اس میں جو تقسیم کیا جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گھروں میں بھی بھجواتے تھے جو غیر مسلموں کے ہوتے تھے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک سیرت کو سامنے رکھ کے سبق دیا ہے، کفر سے نفرت کرو، کافروں سے نہیں۔ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اگر اور کچھ بس میں نہیں ہے تو کرو گے۔ اچھا خیر، جو بات بتا رہا تھا، حضرت دین پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے یہاں کئی دن گزارے آپ کے خانقاہ میں، آپ والوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن اب مجھے اجازت دیں، اور میرا اخلاق بنتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں اور آپ سے اجازت بھی لوں، کیونکہ حضرت بڑے تھے وہاں پر۔ تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا بھائی آپ آئے بھی ہیں، جا بھی رہے ہیں، تو آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا یہ صاحب کون تھے؟ جوگی تھے نا۔ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں؟ حضرت نے فرمایا بالکل۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے ایشور کا ایک وردان ہے، یہ یاد رہے، آپ اور ہم جس پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں اسی پاک ذات کو وہ سنسکرت میں ایشور کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہیں۔ اس وردان کا اثر مجھ میں یہ ہے کہ میں کسی کے دل پہ نظر ڈالوں تو اس کا دل جھانک لیتا ہوں کہ آیا داغی ہے یا صاف ہے۔ حضرت اس کی بات سننے لگے، کہنے لگا کہ جب یہ وردان مجھے ملا ہے میں اس کو لے کر ایشور کے دوار دوار گیا ہوں، مانا یہ کہ مجھے کوئی ایسا شخص ملے جو مجھے اور اس ذات کے قریب کر دے۔ حضرت نے فرمایا تو کوئی ایسا ملا؟ کہنے لگا آپ ناراض مت ہوئیے گا، نہیں ملا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں جس کسی کا بھی دل جھانکتا ہوں وہ داغی ہوتا ہے، تو میرا خیال مجھے یہ کہتا ہے کہ جس کا دل اپنا ہی داغدار ہے وہ تیرے دل کی کیا اصلاح کرے گا، اس لیے میں چند دن رہنے کے بعد پھر وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ وردان تو آپ کو ملا کیسے ہے؟ کہنے لگا جی یہ وردان ایسے ملا ہے، جو بھی میرے نفس نے چاہا میں نے ہمیشہ نفس کی بات کی مخالفت کی ہے،
مانا کیا کہ نفس نے کہا شربت پینا ہے، میں نے کہا پانی بھی نہیں پیوں گا. نفس نے کہا ماंس کھانا ہے، میں نے کہا روٹی بھی نہیں کھاؤں گا. نفس نے کہا سونا ہے، میں نے کہا ساری رات جاگوں گا. جب میں نے ہر موڑ پر نفس کی بات کو ٹھکرایا ہے تو ایشور نے مجھے یہ وردان دیا. بات سمجھ آئی اجوگی کی؟ حضرت کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آئی. حضرت نے فرمایا کہ ہمیں آپ کے وردان سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. جوگی نے کہا جی حضرت پوچھیں. کہنے لگا آپ کہہ رہے ہو آپ دوار دوار گئے ہو، ایشور والوں کے دل جھانک جھانک کے دیکھے ہیں، ہر ایک کا دل آپ نے داغی پایا ہے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فقیر کا دل بھی دیکھا ہے؟ اب وہ حضرت کی طرف دیکھنے لگا. حضرت نے فرمایا ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ہمارا بھی دل دیکھے ہو؟ بقایا اینڈ وما علینا الا البلاغ المبین سنت ہے.